हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की ये जो वीडियो है वो हमारा व्लॉग होने वाली है। मैं बेसिकली लाहौर कैमरा परचेज़ करने के लिए गया था एंड वापसी पे मैंने कहा यार क्यों ना एक व्लॉग भी जो है वो छोटा मोटा बना लिया जाए। सो बेसिकली आज की ये जो वीडियो है उसके अंदर मैं प्राइजेज़ के रिलेटेड पूछूंगा। ZA कंप्यूटर पे हम लोग गए थे, वहाँ पे उनके पास जो ग्राफिक कार्ड्स पड़े थे उनकी मैंने प्राइजेज़ पूछी। इसी के साथ साथ हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि आप लोगों को प्राइजेज़ कब तक ड्रॉप देखने को मिलेंगी एंड कब तक आप लोगों को वेट करना चाहिए प्राइजेस के कम होने तक का। एनीवेज बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने ब्लॉग की तरफ चलते हैं। एंड आई नो काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा होगा, जिन लोगों को पता है कि मैंने कैमरा परचेज़ कर लिया है उनको ये लग रहा होगा कि मैं शायद ये वीडियो कैमरे से ही जो है वो बन रही है, लेकिन नहीं आ रही, मेरे पुराने मोबाइल से ही बन रही है। उसकी रीज़न ये है कि व्लॉग जो था वो भी मैंने मोबाइल से ही बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा यार जो शूटिंग है, मतलब ये जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी मैं मोबाइल से ही बना लेता हूँ। तो आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी वो इंशाल्लाह मोबाइल से ही बनेंगी। एंड आगे आप लोगों को मैं एक दफ़ा दोबारा लाहौर जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं और टॉपिक्स को भी क्लियर करता, मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी मुझे, इसलिए मैंने यही बस एक ही व्लॉग बनाया है। आने वाले कुछ दिनों में मैं दोबारा लाहौर जाऊंगा एंड मैं दोबारा कम्युनिटी टैब पोस्ट करूंगा जिसके अंदर आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे कि मुझे कौन कौन सा टॉपिक्स जो हैं, किन किन चीज़ों को कवर करना चाहिए लाहौर में जाके। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। अच्छा उस्मान भाई, यार काफ़ी आपको पता आजकल ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों को बस ये कोई आसरे ही है, आसरे वाले हिसाब है कि सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा ना कि ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस क्या चाह रही हैं, लेकिन हम लोग प्राइसेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि प्राइसेस जो है ना वो कब तक कम हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्राइसेस कम होने के कुछ चांसेस हैं या नहीं? क्योंकि बहुत सारे गेमर हैं जो इसी वेटिंग लिस्ट के अंदर बैठे हुए हैं कि प्राइसेस कब कम हो तो हम लोग GPUs जो हैं वो परचेज़ कर लें। बेसिकली अभी जोन से है ना कोविड-19 की वजह से दोबारा लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए अभी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इसमें थोड़ा सा मामलात में थोड़ा सा मसला आता है, इसलिए जोन से है अभी प्राइसेस थोड़ी सी अप हुई हुई हैं और आगे अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि प्राइसेस कब तक डाउन होंगी या नहीं होंगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक के प्राइसेस जो है ना वो अनटिल 2021 तक सोल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही कि प्राइसेस नीचे आएंगी। तो मैं भी ये कहता हूँ, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोगों की ये थ्योरी है कि जो हालात दिख रहे हैं कि 2021 तक प्राइसेस नीचे नहीं आ सकती। अब मजबूरी बनी हुई है ओवर प्राइस ग्राफिक कार्ड परचेज़ करने की वजह से प्राइसेस ज़्यादा क्यों हुई हैं वो आप लोगों को पता है, माइनिंग की वजह से हुई हैं, ऊपर से शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो यही दो फैक्टर हैं मेन। हम लोग इस वक्त जो ग्राफिक कार्ड्स इनके पास पड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, इनकी प्राइसेस जो हैं वो देखते हैं कि इनके पास कौन सी प्राइस के ऊपर ये सेल कर रहे हैं। अच्छा उस्मान भाई, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो GPUs पड़े हुए हैं, जैसा कि ऑडियंस को भी यहाँ पे नज़र आ रहा होना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि लो टियर के ग्राफिक कार्ड से शुरू करते हैं, लाइक जिनकी प्राइसेस 2-4 हज़ार से शुरू हो रही हैं। ऐसे ऐसे हम लोग अपना जो है ना प्राइस का जो है प्राइस सेगमेंट जो है वो आप बढ़ाते जाएंगे, तो आप भी ऐसे जो है ना वो सजेस्ट करते जाइएगा। तो सबसे पहले आप बताएं जो आपके पास लो टियर के अंदर ग्राफिक कार्ड जो मिनिमम है ना हमारे पास वो आपको मिलेगा 512 MB का, उसमें आपको मिलेगा ये कार्ड है, ये बेसिक डिस्प्ले कार्ड है। अच्छा, इसको आप डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं या इसके लिए नॉर्मल जो छोटी मोटी गेम बच्चों के लिए चाहिए होती हैं, अच्छा, वो चल जाएंगी। उसके अलावा इससे ऊपर अगर जाते हो जी तो फिर ये 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। इनके नाम भी बताते जाए ना साथ साथ। ये AMD का है बेसिक 7400 सीरीज़ का, 7400 सीरीज़ ये 512 MB का है और ये भी 7400 है, लेकिन ये आपको मिलेगा 1 GB का। अच्छा, ये 1 GB का है और ये जो दूसरा आपके हाथ में ये कितने GB का है? ये 512 MB का। ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है? ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए। ठीक हो गया। ये कितने कितने का है? ये सर 1000 का है। अच्छा, और ये है आपका 25 मिनट का। ठीक हो गया, आगे आगे चलें आप। इससे ऊपर अगर आप जाते हो ना तो इससे ऊपर आपको मिलेगा, अच्छा, ये GT 640 है। अच्छा, 640 2 GB है, DDR5 है और ये आपको मिल जाएगा 7000 रुपये में। 7000 रुपये में 7000 2 GB है, GDDR5 है जी। चलें ठीक हो गया। अगर अगले टियर का मैं ग्राफिक कार्ड बता दें, अगला जोन से आपको मिल जाएगा GTX 750 Ti। अच्छा, वो ये है, ये 2 GB है, 128 बिट है और DDR5 है। अच्छा, ये आपको मिल जाएगा 13000 रुपये में। और 750 Ti का तो पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का नेशनल GPU है बेहतर और अच्छा। और ये सिंगल फैन में, ये सिंगल फैन में है। ठीक हो गया। इससे ऊपर अगर आप जाते हो ना तो इससे ऊपर आपको मिल जाएगा GTX 760 2 GB, उसमें ये है Zotac का। अच्छा, ये 256 बिट होता है, ये 2 GB है, 256 बिट के साथ है। अच्छा, ये आपको मिलेगा 15500 रुपये में। ठीक हो गया। ठीक है, इससे ऊपर अगर आपने जाना है तो इससे ऊपर आपको मिलेगा GTX 960
960 میں ابھی جو اویلیبل ہے نا ہمارے پاس وہ 4GB ہے. اچھا یہ 4GB میں ہے. یہ MSI کا ہے؟ یہ MSI کا آرمر MSI آرمر ہے. ہاں کافی اچھی کنڈیشن لگ رہی ہے اس کی. یہ اچھی کنڈیشن میں ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک پہ بھی. 960 4GB یہ آپ کو ملے گا 24,000 روپے میں. 24,000 روپے میں 2GB. ٹھیک ہو گیا. آگے اگلا اس سے نیکسٹ زون سے وہ آپ کو مل جائے گا AMD میں. AMD میں 4GB کا کارڈ ہے, RX 470 4GB میں 4GB. یہ آپ کو مل جائے گا 25,000 کا. 25,000 کا. یہ تو بیس ماڈل ہے نا یہ ریفرنس اس کا, جی یہ اس کا ریفرنس کولر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں اگر آپ نے اس سے اوپر جانا چاہتے ہو تو 480 مل جائے گا. RX 484 میں. یہ کتنے کا ہے؟ یہ آپ کو ملے گا 30 میں 30,000 روپے میں. 30,000 روپے میں. ٹھیک ہے. 484GB یہ کارڈ. یہ نائٹرو میں ہے. ٹھیک ہے. سفائر کا نائٹرو. یہ 4GB GDDR5 ہے 256 بٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کارڈز ابھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اور کون سے آپ کے پاس؟ اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس کوادرو سیریز میں اویلیبل ہیں. کوادرو میں کون کون سا پڑا ہوا ہے؟ پڑا ہے نا, وہ آپ کو ملے گا. یہ ہے کوادرو 2000. ٹھیک ہے. کوادرو میں یہ 1GB 128 بٹ اور DDR5 کے ساتھ ہے. اچھا. اس کی پرائز ہے 5,000 روپیز. 5,000 روپیز. 5,000. اس سے اوپر اگر آپ جانا چاہتے ہو تو اس میں ملے گا آپ کو کوادرو کوادرو K2000. ٹھیک ہے. سیم اسی لک میں کوادرو K2200 آتا ہے, وہ 4GB ہوتا ہے. اور یہ آپ کو ملے گا, یہ 2GB ہوتا ہے. 2GB 128 بٹ. ٹھیک ہے. اس کی پرائز ہے 13,000 روپے. اور جو 2200 ہے وہ آپ کو ملے گا 22,000 روپے میں. ٹھیک ہو گیا. اور کون کون سے ہیں آپ کے پاس؟ اس میں ابھی یہی کارڈ اویلیبل ہیں, یہ سب جون سے لگی. ٹھیک ہے. آپ 570 پڑا ہوا آپ کے پاس؟ RX 570 نہیں, وہ اس ٹائم شارٹ ہے, وہ ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ویسے اس کے علاوہ گائز میں یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں ان کی شاپ کے اوپر کافی زیادہ جو ہے نا وہ پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں. مطلب پراپر ایک گیمنگ شاپ ہے. تو مطلب اگر آپ لوگوں نے کوئی گیمنگ PC بلڈ کروانا ہوگا تو آپ لوگ یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں. میں عثمان بھائی سے اور اس شاپ کی فردر ڈیٹیلز جان لیتا ہوں کہ یہ کس جگہ پہ آپ کی شاپ ہے, ذرا آڈینس کو بتائیں. جی یہ الحفیظ شاپنگ مال میں ہے, 2nd فلور پر, شاپ نمبر 5 ہے. ZI کمپیوٹرز کے نام سے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر کوئی آتا ہے یار میری طرف سے کوئی پورا بلڈ کرواتا ہے, پورا بلڈ, وہ کہتا ہے میرا لو جی 50,000 بجٹ ہے یا میرا 70,000, جتنا بھی کہتا ہے وہ, تو اس کے اندر جتنا ہو سکتا ہے آپ میری طرف سے آنے والے کو کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیں گے نا, جتنا مطلب جو آپ کا ریفر کریں گے اس کو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے انشاءاللہ ضرور. لیکن یار آج تھوڑا ایک وہ ہوتا ہے نا محاورہ, قطرہ قطرہ سے دریا بڑھتا ہے, اور یہاں پہ 500,000 کا بھی اگر ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ تو مطلب میٹر کرتا ہے. آج کل تو لوگ مطلب جو کہتا ہے نا کہ تھوڑا کم کر دیں, ذرا بھائیوں والی بات ہو سکے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار آپ کسی اور سے پتا کریں, کیونکہ انہیں پتا ہے ان کا گرافک کارڈ بکنا ہی بکنا ہے, ان کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو آپ کا ریفر کرے گا وہ انشاءاللہ اس کو بہتر کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. عثمان بھائی جزاک اللہ, آپ نے ٹائم نکالا ہے ویڈیو بنانے کے لیے, اینڈ کوئی جو ہے نا میرا ویو بہت ڈس پوائنٹ نہ ہو آپ کے پاس آ کے. اللہ حافظ. تو یار ولاگ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا, اینڈ آپ لوگوں نے کافی کچھ GPUs کی پرائزز بھی جاننی ہوں گی, اینڈ آپ لوگوں نے یہ جو ہے وہ آئیڈیا لگایا ہوا کہ یار یہ پرائزز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اینڈ اس کی ریزن یہ ہے کہ یار یہ پرائزز ہے ہی زیادہ ہیں, صرف ZI کے اوپر نہیں, ہر ایک شاپ کا ہی یہ حساب ہے. مطلب شارٹیج ہی بہت زیادہ ہوئی ہے, کمپوننٹس کی ڈیمانڈ ہی بہت زیادہ ہے. اب آپ اتنی زیادہ شارٹیج ہے, یہ حساب لگا رہو کہ میں ایک فارینرز کی کنٹری میں ایک سٹور کا دیکھ رہا تھا, سٹور کا وزٹ کیا تھا ایک بندے نے فارینرز میں. تو وہ سٹور آپ کو پتہ فارینرز کے سٹور بھی کتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں, بہت ہی بڑا سٹور تھا. اینڈ وہاں پہ جو شیلفس ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ گرافک کارڈ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ اتنی بڑی اور اتنی زیادہ ہوتی ہیں, لیکن وہ ساری کی ساری شیلفس جو تھی وہ خالی تھیں. اینڈ وہاں پہ صرف کچھ ہی مطلب گنتی کے GPUs پڑے ہوئے تھے, ان کے اندر GT 710 تھا اینڈ GT 1030, مطلب اس طرح کے چھوٹے موٹے ڈسپلے والے GPUs ہی آپ لوگ کہہ لو انہیں, یہ والے پاس پڑے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اور کوئی GPU نہیں تھا. مطلب اتنی زیادہ شارٹیج ہو رکھی ہے. میں اگر کمپیئر کروں پاکستان کے اندر پھر بھی GPUs مل رہے ہیں, اگر میں فارینرز کے اندر دیکھوں تو فارینرز میں تو مطلب
کچھ مجھے زیادہ ہی شارٹیج لگ رہی ہے، مطلب اگر میں باہر کی کنٹریز کی بات کروں. لیکن پاکستان کے اندر پھر بھی آپ لوگوں کو جی پی یوز دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہاں بھی کافی ساری شارٹیج ہے، لیکن پھر بھی اسٹل یہاں پہ اگر میں ادر کنٹریز سے کمپیئر کروں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو جی پی یوز دیکھنے کو مل رہے ہیں. اب یار پرائزز کے اکارڈنگلی میں دیکھوں گا، اگر آپ لوگوں کا بجٹ 40 to 50,000 ہے تو جو پہلے چیزیں آپ لوگوں کو 40 to 50,000 کے اندر دیکھنے کو مل جاتی تھی، اگر وہی چیزیں آپ آج پرچیز کرنے جاؤ تو آپ لوگوں کو 15 to 20,000 روپیز ایکسٹرا پے کرنا پڑ رہا ہے، ڈپینڈنگ آن دا کمپوننٹس کہ آپ کون سے کمپوننٹس پرچیز کر رہے ہو. اب یہاں پہ کافی سارے لوگوں کا یہ سوال ہونا ہے کہ جی بھائی کیا ہمیں آج کل پی سی بلڈ کر لینا چاہیے؟ تو یار اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا گزارا ہو سکتا ہے بغیر پی سی کے 1 سال تک، تقریباً 1 سال لگا لو یا 2021 کے لاسٹ تک، تو پرائزز کم ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو اگر آپ 2022 تک ویٹ کر سکتے ہو دین آپ لوگ ویٹ کرو، تب تک پیسے بھی جمع کرتے رہو، تم لوگوں کا اور بجٹ ہو جائے گا، زیادہ اچھا پی سی بنا لو گے. کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ 20 سے 25 ہزار ایکسٹرا پے نہیں کر سکتا، ڈپینڈنگ آن دا کمپوننٹس کہ آپ کون سے کمپوننٹس پرچیز کر رہے ہو. یہ کافی بڑی اماؤنٹ ہے، ہر کوئی نہیں پے کر سکتا، تو آپ لوگوں کو ویٹ کرنا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ لوگوں کی کوئی ایسی اسپیسیفک نیڈ ہے جس کے بغیر آپ لوگ نہیں رہ سکتے، آپ لوگ کوئی آن لائن کام کرتے ہو جو کہ جس سے کہ آپ لوگوں کو گھر کا کوئی خرچہ پانی چاہ رہا ہے یا آپ کا چل رہا ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ کوئی 7 8 9 مہینے ویٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اتنے لگ جانے ہیں. 2021 جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے آپ لوگوں کو ویٹ کرتے ہوئے. یہ کلیئر دکھ رہا ہے آج کل کی جو سچویشن چل رہی ہے. اینڈ آئی نو میں نے یہ بات کہی ہے، کافی سارے لوگوں نے مجھے ڈس لائک کرنا ہے، لیکن یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ کام ہے کہ جو بھی آج کل سچویشن چل رہی ہے، جو بھی مسئلہ ہو وہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. آئی نو کہ کافی سارے لوگ مجھے اب اس بات پر ڈس لائک کریں گے، مطلب یہ خبر ہی اگر کوئی سن لے کہ یار میں اتنا زیادہ ویٹ کرنا پڑنا ہے، وہ تو مطلب کیا وہ کرے گا، اس کے دل میں تو پتہ نہیں کیا دھن ہو رہی ہونی ہے. آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا کنٹینٹ دیکھنے کو ملے گا. بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر میں کام کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اینڈ ایک پروجیکٹ کے اوپر تو میں کام کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو مطلب ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ کافی اچھا کنٹینٹ دیکھنے کو ملے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، دوستوں میں شیئر کرنا بھولنا نہیں ہے. میں آج یا کل کمیونٹی ٹیب پوسٹ کر دوں گا جس دن آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوگے. آپ لوگوں نے مجھے ضرور سجیسٹ کرنا ہے، یا آپ لوگ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے سجیسٹ کر سکتے ہو، کیونکہ میں کچھ ہی دنوں میں دوبارہ لاہور جاؤں گا. آپ لوگوں نے مجھے سجیسٹ کرنا ہے کہ کون کون سے ٹاپکس کو مجھے کور کرنا چاہیے. اگین میرے چینل کی کچھ اور ویڈیوز دیکھو. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اس کیپیبل ہوں کہ آپ لوگ مجھے سبسکرائب کرو تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو. ایز آلویز اے ہیوج تھینکس فار واچنگ اینڈ آئی ول سی یو آل ود دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ.